موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک تقریباً 100 ارب انسان اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کا جسم بیکٹیریا اور فنگس کے عمل سے کیمیائی طور پر تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 24 سے 72 گھنٹے کے اندر اندر جسم کے اندرونی اعضاء تحلیل ہونے لگتے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر کیڑے مکوڑے جسم کا 60% گوشت کھا جاتے ہیں۔ جو مردہ اجسام دفنا دیے جائیں 10 سے 12 سال کے اندر اندر مکمل طور پر ڈھانچے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ مردہ اجسام کا تحلیل ہو جانا بھی موت کی طرح کی ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس عمل سے ہمارا ماحول تعفن اور گندگی سے محفوظ رہتا ہے، لیکن انبیاء کرام کے جسم کے متعلق حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، انبیاء کے جسم کو کھانا اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ بھی اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے اس کے مردہ جسم کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے لیے سلا کر جگایا تو ان کے اجسام صحیح سلامت تھے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے موت دے کر پھر زندہ کیا۔ اللہ نے ان واقعات کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کے لیے دلیل بنایا ہے۔ 1932 میں بھی اللہ تعالیٰ نے عراق میں 2 صحابہ کرام کے محفوظ اجسام کو ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے لا کر اپنی نشانیوں کو عیاں کر دیا۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا۔ ایک رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے اور عبداللہ انصاری کی قبر میں پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہا۔ تم اس پر زور دو کہ وہ ہماری قبور منتقل کرنے کے انتظامات کرے۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات ہوئی اور طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذو الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذو الحج کو مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ 20 ذو الحج کے دن بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں۔ دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام کی قبور مبارکہ کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے ہی سوئے ہوں۔ فضا نہایت مسحور کن خوشبو سے معطر ہو گئی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرط جذبات سے اشکبار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیالوجسٹ بھی موجود تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک اجسام زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مد سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ جو پروردگار
1300 سال بعد بھی مردہ اجسام کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھنے پر قادر ہے۔ وہ خدا موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس خدا نے اپنی حکمت سے ایک دن متعین کیا ہوا ہے جب وہ تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان سے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ان صحابہ کرام کی بزرگی اور بلند شان کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔